اس کی بات ہے، یہ کس کا کھیل جاری ہے؟ یہ ہندوستان کا کھیل ہے، یہ ان ممالک کا کھیل ہے جو ان کو پاکستان کا وجود روز اول سے ان کو کھٹک رہا ہے ان کی آنکھوں میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہو ہی نہیں، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس طریقے سے ہمارے بکاؤ صحافی جو باہر ملک سے باہر بیٹھ کے فوج کے خلاف پوری فوج کو گندا کر رہے ہیں، لیکن سب یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور پاکستان کے کوئی وفادار نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا وفادار نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستانیوں، اپنے جیسی قیادت کو لاؤ، اپنے جیسے لوگوں کو لاؤ۔ اب کی بار انتخاب امیر و غریب کا ہے، آئیے ملک کو بچاتے ہیں، مل کر بچاتے ہیں۔ پاکستان کی آواز۔ میں ہوں امان اللہ خان پراچا، چیئرمین پاکستان مسلم الائنس۔ میں اپنے ناظرین کو، اپنے فالوورز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، خاص طور سے نوجوان بچوں کو، جس میں لڑکیوں اور لڑکے جو اس ملک کی سیاست میں بڑا کلیدی اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، مجھے آپ کو یہ بتانے میں، اور آپ خود ہی پورا دن ٹی وی چینلز پہ، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کہ اس ملک میں جسے عام طور پہ پنگ پونگ کی سیاست کہتے ہیں یا پنگ پونگ کا کھیل جاری ہے۔ حکومت جو ہے اپوزیشن پہ اور اپوزیشن حکومت پہ سارا دن الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ جب آپ الیکٹرانک میڈیا کھول لیں، جب آپ کوئی پرنٹ میڈیا کے اخبارات کو کھول لیں، آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ صرف ایک ہی کھیل جاری ہے۔ حکومت والے اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں، اپوزیشن والے جو ہے وہ مختلف الزامات لگا رہے ہیں، اور سارا دن میڈیا پہ حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ سارا دن عمران خان کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، اور عمران خان کے ساتھی حکومت کے خلاف سارا دن زہر اگلتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل آیا کہ پاکستان کے عوام جو غربت کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں، بے روزگاری کی چکی میں پس کے رہ گئے، جن کو کوئی والی وارث نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ سارا کھیل جو ہے وہ کرسی کا ہے، اقتدار کا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان کی کرسی ان کے ہاتھ سے نہ نکلے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کو کرسی مل جائے، لیکن کرسیاں لے کر انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ان کے پاس کوئی ایک بڑا واضح پروگرام ملک کو قرضوں سے نکالنے سے، عوام کو مہنگائی کی طوفان سے نکالنے کے، اور عوام کے لیے روزگار کا انتظام کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے واضح پروگرام ہوتے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ الزام کی سیاست، ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن والے جو ہے ہمارے پہ حملہ کرتے ہیں۔ پوری عدلیہ، جتنے بھی افواج اور جتنی بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی آج سیف نہیں ہیں۔ ایک دوسرے پہ آپ دیکھیں کہ افسوس ہے کہ پاکستانی وہ صحافی جو اس ملک سے بھاگ چکے ہیں، ملک باہر امریکہ میں اور برطانیہ میں بیٹھ کے وہ جس طریقے سے پاک افواج کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ کس کا کھیل جاری ہے؟ یہ ہندوستان کا کھیل ہے، یہ ان ممالک کا کھیل ہے جو ان کو پاکستان کا وجود روز اول سے ان کو کھٹک رہا ہے ان کی آنکھوں میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہو ہی نہیں، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس طریقے سے ہمارے بکاؤ صحافی جو باہر ملک سے باہر بیٹھ کے فوج کے خلاف پوری فوج کو گندا کر رہے ہیں، پورے ملک کے اداروں کو گندا کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں۔ عوام کو ان کے پیچھے سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو عوام کے ذہن کو جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اس کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے افواج پاکستان کے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ ان بکاؤ صحافیوں کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کے دفاع کو خطرے میں مت ڈالیں۔ آپ اپنے چند ٹکوں کی خاطر، سستی شہرت کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں یا مت کریں۔ اس پاکستان کو اللہ نے 27 رمضان کو ہمیں یہ تحفہ دیا تھا اس دنیا میں،
اور آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن خدا کے واسطے میں صحافیوں سے کہتا ہوں، پاکستان کو حکمرانوں سے کہتا ہوں، پاکستان کو اپوزیشن سے کہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اس لڑائی میں کم از کم پاکستان کو تو کمزور مت کریں۔ اتنی یعنی دشمنی پاکستان کے ساتھ کہ IMF پاکستان کو پیسے دیتے صرف محض اس لیے نہیں دیتا کہ یہاں اپوزیشن اور حکومت میں ایک بڑی ہی خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ملک میں یہ افراتفری کا عالم ہے کہ لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں۔ لوگ کیوں آپ رحم نہیں کھاتے اس ملک پہ؟ اس پہ ہمارے اور آپ کے بچوں نے رہنا ہے، ہماری اور آپ کی ایک ہی کشتی ہے۔ آپ اور ہم ان سیاستدانوں کی طرح نہیں ہیں جن کی اولادیں اربوں خربوں کی جائیداد پاکستان سے باہر ہیں، لیکن سب یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور پاکستان کے کوئی وفادار نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا وفادار نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستانیوں، اپنے جیسی قیادت کو لاؤ، اپنے جیسے لوگوں کو لاؤ۔ اب کی بار انتخاب امیر و غریب کا ہے، آئیے ملک کو بچاتے ہیں، مل کر بچاتے ہیں۔ آئیں اپنے جیسے لوگوں کو انتخاب میں لے کے آئیں، خود آپ انتخاب لڑیں اور ملک کو چلائیں۔ ہم سے اور آپ سے بہتر ملک کوئی نہیں چلا سکتا۔ پاکستان पाकिस्तान की आवाज।